نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں بڑی اہم ہدایات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات بتائی کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ ظاہر ہے ایمان ہی جنت کی کنجی ہے، اسی کے ذریعے سے جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ دیکھیے کتنا حکیمانہ نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کوئی بھائی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرے اور وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں تاکہ ہم ایمان والے بنیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا جو ذریعہ اور راستہ اور طریقہ ہمیں سکھایا وہ کیا ہے؟ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ؟ وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو یہ سلام اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اسے السلام علیکم کہتا ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ سلام کے الفاظ درست ہونے چاہیے۔ بعض لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم، اور جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام، اور جب کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی مجلس میں سلام کیا جا رہا ہے تو مجلس میں سے اگر کچھ لوگ سلام کا جواب دے دیں تو یہ واجب جو ہے وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن سلام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں، اس لیے ہمیں ثواب کا سلام کا جواب دے کر اجر سمیٹنا چاہیے۔ جو پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل جاتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ کوئی راستے میں ملے اور اس کو سلام کر کے اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ اور سلام کو پھیلانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں تم بیٹھے ہوئے، کسی آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو اگر تم دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے ہو تو واپس آتے ہو تو سلام کرو۔ تو اسلام کو پھیلانا یہ بڑا باعث برکت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ایک آدمی دوسرے مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اسے کتنی دعائیں دے رہا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے، اللہ تمہیں مال جان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت فرمائے اور ہر چیز کو سلامت رکھے اور ہر طرح کے نقصان سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے اور اللہ تم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تو جب آپ کسی کو اتنی دعائیں دیں گے تو یقیناً اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت ایمان کا ذریعہ ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔